حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل. النور الساطع والضياء الأعمى المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلى عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران کاروان حسینی، قبل اس کے کہ عیسائی کریمہ کے ذیل میں کچھ لمحات میں آپ کے درمیان حائل رہوں، مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ قل هو اللہ کی آپ حضرات تلاوت فرما دیں، پھر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ان سوروں کا ثواب آپ خیبر علی ابن غلام علی، سمیر علی ابن سلیم علی، ان دو مرحومین کی روح کے ساتھ ساتھ تمام مومنین مومنات اور اپنے مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ پروردگار تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے قبروں پر رحمات کی بارش فرما۔ پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ معبود ان کی اولادوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو نیک اور صالح قرار دے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ یہ سلسلہ وار گفتگو ہماری اور آپ کی رہی ہے، جو آج اپنے چوتھے اور آخری مرحلے میں ہے، اور
وہ ایک اہم ترین موضوع اور ضرورت امامت کی ضرورت اور امامت کی معرفت۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ کیا ہم کو امام اور امامت کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں؟ اس کا جواب ہاں اور یہی ہے، اس لیے کہ جینے کے لیے ایک ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے، ایک قانون کی ضرورت ہے، اور ایک کچھ ایسے آئیڈیلز کی ضرورت ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکے اور ہمیں بتا سکے۔ تو جب ضرورت ہے تو اس ضرورت کے ساتھ ہمیں اسے پہچاننا بھی ہوگا، اس لیے کہ ایک انسان اگر مریض اور بیمار ہے تو اسے دوا کی ضرورت ہے، یہ طے ہے، لیکن جو دوا اسے چاہیے ہے اس دوا کو اسے جاننا اور پہچاننا ضروری ہوگا۔ ایسا نہ ہو جائے کہ گھر میں 2 مریض ہیں یا گھر میں کئی دوائیاں رکھی ہیں، اس میں کچھ ایسی دوائی ہے جو دوسرے مریض کی ہے اور اس نے کھا لیا ہے تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ اور اس کا بھی امکان پایا جاتا ہے کہ گھر میں جو دوا رکھی ہوئی ہے وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کا وقت نکل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور اگر آپ نے کھا لی ہے تو بھی وہ نقصان کر جائے گی۔ لہٰذا توجہ فرمائیں، گھر میں اگر 2 مریض ہیں اور 2 دوائیں ہیں تو یہ مریض اس دوا کو اور وہ مریض اس دوا کو نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے بنی ہی نہیں، وہ آپ کو نقصان کر جائے گی۔ اس کے علاوہ دوا ہے گھر میں لیکن اس کا وقت گزر چکا ہے اور ایکسپائر ہو چکے ہیں، اسے آپ کھائیں گے تو وہ دوا اب آپ کے لیے زہر کا کام کرے گی۔ یہ سماج، یہ زمانہ، یہ معاشرہ جو روحانی بیماریوں کا شکار ہے، تو اس روحانی بیماری کے علاج کے لیے یہ ہوگا کہ جو بیماری آپ کو ہے وہی دوا آپ کو کھانی پڑے گی، اور اگر آپ نے وہ دوا نہ کھائی، اگر آپ نے کوئی دوسری دوا استعمال کر لی ہے تو اس سوائے نقصان کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو دوا ہے بھی اگر اس کا وقت گزر گیا اور اگر آپ نے کھا لیا ہے، وہ آپ کے لیے بنی ہی نہیں ہے تو بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ دوا کی شکل میں کوئی چیز رکھی ہو جسے آپ دوا سمجھ رہے ہیں اور آپ نے یقین کے ساتھ بھی اس کو کھا لیا ہے، تو آپ کا یقین اس غیر چیز اور پاؤڈر کو دوا نہیں بنا دے گی اور اسے آپ کو نقصان دے نہیں دینا۔ اب اگر کوئی سماج اور معاشرہ اسلامی رہنما کے لیے کسی وجود کو یہ جان لے کہ یہ میرا ہادی ہے، میرا امام ہے، میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے، اور اگر وہ نہ ہو، 2 صورت ہوگی، یا تو وہ بنا کسی اور کے لیے ہے، غلط دوا کھا لی ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کے ڈیٹ ختم ہو گیا ہے اور اب آپ کو اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ڈیٹ کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات ہست و بود میں آئے اور نبی تھے اور نبی ہیں، تو ان کی نبوت اس وقت تھی جب تک وہ دنیا میں تھے، اور اس نبوت اس دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر نہ کے انتقال، چوتھے آسمان پہ جانے کے بعد پیغمبر عربی کے اعلان نبوت کے بعد حضرت عیسیٰ ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی عصمت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب آپ امت محمدی میں ہیں تو آپ کو قانون محمدی فالو کرنا پڑے گا، قانون حضرت عیسیٰ فالو نہیں کرنا ہوگا۔ لہٰذا اسی طرح سے ممکن ہے کہ کوئی ہو جو اس کرسی پہ لا کے بیٹھا دیا گیا ہو، اس نام سے لا کے بیٹھا دیا گیا ہو، یا تو یہ ہے کہ وہ دوا ہی نہیں ہے، پاؤڈر ہے جو دوا کے نام پہ دیا جا رہا ہے، یا تو اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے، اور یہ ہمیں پہچاننا ہوگا۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلے ضرورت امامت ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد معرفت امامت کی ضرورت ہے، آپ کو پہچاننا ہوگا۔ آج تو نقلی بازار کا یہ عالم ہے، ادھر کوئی برانڈ، موبائل، چشمہ، کپڑا، گاڑی، کوئی چیز اگر مارکیٹ میں ادھر آئے جیسے اس کا برانڈ بنا، میں ملک کا نام لوں نہ لوں، ایک ملک تو ماہر ہے اس میں، ادھر برانڈ کوئی آیا دنیا میں، فوراً کاپی اس کی بازار میں آ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے سائز، اس کا کلر، اس کا فنکشن، فیچر بھی اس کے وہی ہوں، لیکن جن کو اس کی پہچان ہے وہ جان جائیں گے اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔
اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب آپ اسے استعمال کریں گے تب پتہ چلے گا۔ مسند رسالت پر ہو سکتا ہے دعوے کے حساب سے کوئی بیٹھ جائے، لیکن جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا، جب وہ عقیدے کا اظہار کرے گا تب پتہ چلے گا یہ نواسہ رسول ہے وہ یزید ہے۔ اس لیے کہ ایک وہ ہے، ایک اس لیے کہ مسند رسالت کے دونوں دعوے دار ہیں، بل دونوں دعوے دار نہ کہوں، ایک حقدار ہے ایک دعوے دار ہے۔ کاش یہ لفظیں آپ محسوس کریں، مسند رسالت کا ایک حقدار ہے ایک دعوے دار ہے۔ جو حقدار ہے اس کا نام حسین ہے، جو دعوے دار ہے اس کا نام یزید ہے۔ ہر دعویٰ سچا نہیں ہوتا جب تک عدالت فیصلہ نہ کر دے۔ تو مسند رسالت پر آنے کے بعد خلافت رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے یزید، حقدار ہیں حسین۔ یہ راز کھلتا کیسے نہ؟ اگر راز رہ جاتا وہ بھی اجل صاحب کے حساب سے نہ جانے جس نے کلمہ تک اس وقت تک پڑھا نہ ہو، کاتب وحی بنا دیا گیا ہو، تو ظاہر سی بات ایک بہت بڑا سپورٹ ننیحالی حساب سے ان کے حساب سے ہو جائے گا، ددیالی حساب سے، ننیحالی حساب سے اگر جائیں گے تو عیسائیت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اب اگر آج مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ لمبی داڑھیوں رکھنے والے اور ذمہ دار اپنے آپ کو عالم دین کہے جانے والے کچھ آ کر کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھونکتے ہیں، تو ہمیں صرف افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے۔ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ جہنم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو باتیں، جو بیتکی باتیں، کوئی یزید کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے اور آپ ہم پہ لعنت نہ بھیجیں۔ کوئی اچھا کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے گئے کہ صاحب اس نے اتنے سارے گناہ کیے نا، نواسہ رسول کو قتل کیا، اصحاب رسول کو قتل کیا، کیا کیا، جب اللہ اس سے معاف کر سکتا ہے تو اگر ہم اس پہ لعنت بھیجیں گے تو کیا اللہ ہماری لعنت کو معاف نہیں کرے گا؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ سلسلے کے آخری ہماری گفتگو ہے، بہت سارے ہمارے چاہنے والے آج تو اس لیے آئیں گے کہ آخری تقریر ہے، لہذا ذرا سا سمٹ آئیے، کافی جگہ ادھر ہے، آ جائیے، صلوات بھیجتے رہ جائیے۔ سب سے پہلی چیز ضرورت امامت۔ آکسیجن اور مچھلی کو پانی کی ضرورت کی طرح انسان کو ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ بہت مشہور ہے واقعہ، اور ابھی بھی میں شاید بنگلور میں کسی کورٹ، ہائی کورٹ کے سامنے سے میں گزر رہا تھا کورٹ سے، تو میں نے وہ اس شخص کو بیٹھے دیکھا، مجھے نہیں پتا بھوپال میں وہ شاید ہوں، ابھی تو خیر ذرا ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا، اب تو کمپیوٹر پہ سارے اپلیکیشن، درخواست اور عرضی دی جاتی ہے۔ پہلے ٹائپسٹ باہر بیٹھے ہوتے تھے، اور بھی شاید ہوں گے کچھ اداروں کے سامنے، آپ کو اگر درخواست دینا، اپلیکیشن دینا، آپ انہیں بتائیے، ان کو مضمون بھی پتہ ہوتا ہے، میں کس کو، بس یہ بتا دیجئے کہاں دینا ہے، اور آپ اپنا نام، ایڈریس اور آپ کے حساب سے آدھار کارڈ بتا دیجئے، تو کر کے وہ سپورٹ میٹر ٹائپ کر کے اپنے حساب سے دے دے گا آپ کو۔ ایک شخص ایسا تھا جو برسوں سے درخواستوں کو ٹائپ کرنے کا کام کرتا تھا، جو ٹائپ مشین ہوتی تھی، اور چونکہ وہ بلڈنگ کے باہر بیٹھتا تھا، موسم کی تبدیلی ہوتی، کبھی ہوا چلتی کبھی رکتی، دھوپ اور چھاؤں ہوتا، تو ہوا جب بھی چلتی تو کاغذات، آپ نے کہا کہ صاحب آپ ہمارے اپلیکیشن آپ یہ تیار کر دیجیے، ہم یہ کام کر کے آتے ہیں، کبھی خود ہی کہتا کہ آپ جائیے، آدھا گھنٹے کے بعد آپ آ جائیے، آپ کی درخواست تیار رہے گی۔ تو اتنے سارے درخواست والوں کو تو سب کو تو جیب میں، وہ بیگ میں تو نہیں رکھ سکتا ہے، کرے گا کیا کہ اس نے جیسے آدمی 10 منٹ پہلے آیا، آدھا گھنٹے پہلے آیا، 1 گھنٹے پہلے، اسی ہر ایک کے حساب سے نمبر لگا کر کے وہ ٹائپ کرتا جاتا تھا، ٹائپ کر کے رکھتا جاتا تھا۔ اگر ایسے ہی رکھ دے تو وہ اڑ جائے گی کاغذات اور درخواستیں۔ کیا کرتا تھا، ایک پتھر تھا اس کے پاس، اس اسٹون اور اس پتھر سے ان کاغذات کو دبا دیتا تھا تاکہ ہوا چلے تو یہ پتھر اس کو دبائے رکھے، کاغذات نہ اڑے۔ برسہ برس سے اس کا کام۔ معرفت امام کیوں ضروری ہے؟ برسہ برس سے اس کا یہی کام تھا، کاغذ کو دبانے، پیپر ویٹ کا کام اس سے وہ لیتا تھا، پتھر کو رکھ دیتا تھا تاکہ اس کے درخواست اور کاغذات نہ اڑے۔ کرتا رہا۔ ایک شخص اس کے پاس سے گزرا، جیسے اس کی نظر اس پتھر پہ پڑی، 2 قدم جو آگے گیا تھا واپس آیا،
واپس آنے کے بعد اس نے اس سے کہا کہ صاحب یہ پتھر بیچیں گے آپ؟ تو ٹائپ کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ کس پتھر کی بات کر رہے؟ کہا وہ پتھر جو آپ جس سے آپ نے اپنے کاغذات کو دبا کے رکھا ہے، جس سے پیپر کو دبا کے آپ نے رکھا ہے۔ تو اس نے انگلیوں کو روک کے کہا کہ ارے صاحب میں غریب آدمی ہوں، کیا صبح سے آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ وہ جو برسا برس ہے جس کو میں نے پیپر ویٹ کا کام، جس سے پیپر کو دبانے کا کام رکھا، اسی کو آپ خریدنے کے لیے آ گئے ہیں؟ اگر آپ کو ضرورت ہے تو ایسے لے جائیے، میں دوسرے کسی پتھر سے اس کو دبا کے رکھ لوں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے لے نہیں جانا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا آخر اس میں آپ کو کیا چیز دکھ گئی کہ آپ اسے خریدنے کے لیے تیار ہو گئے؟ برسہ برس سے وہ شخص جو پتھر کو پیپر کو دبانے کا کام صرف پتھر کا لے رہا تھا، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، مگر ایک جوہری جب گزرا، جیسے اس کی اس پہ نظر پڑی، جاتا ہوا واپس آیا۔ ہیرا ہو یا یاقوت کتنا ہی قیمتی ہو، کتنے ہی اس پہ گرد پڑ جائے، لیکن جو جوہری ہوتے اسے پہچان جاتے ہیں۔ اگر قیمتی پتھر پہ کتنے ہی گرد اس پہ پڑ جائے، لیکن جو جوہری ہوتے ہیں اسے پہچان جاتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ ارے صاحب آپ کو لینا تو لے جائیے، میں دوسرا پتھر اس سے دبا لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے ایسے نہیں لینا ہے، میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، کیا دے دوں؟ کہیں گے صاحب میرے لیے پتھر ہی تو ہے، اگر آپ کو اتنا دینے کا شوق ہے کچھ دے دیئے تاکہ آپ کا دل مان جائے۔ وہ کچھ بحث اور تکرار لین دین پہ کسی پر وہ ہوا توافق، اور اس کے بعد اس نے قیمت ادا کی۔ جب وہ جانے لگا تو آخر اس نے پوچھا کہ آپ رکے کیوں؟ آپ نے قیمت لگائی اور آخر آپ نے خریدا، آخر اس میں ہے کیا؟ اب تو معاملہ ہو چکا تھا، وہ بیچ چکا تھا، اب اس میں تو کوئی امکان نہیں پایا۔ تب اس جوہری نے بتایا کہ جس پتھر کو تم اب تک ایک پتھر سمجھ کر کے صرف کاغذ کو دبائے رکھے رہتے تھے، جانتے ہو یہ قیمتی ترین یاقوت ہے، جس کی قیمت مجھے خود بھی نہیں پتا ہے، کسی بہت بڑے جوہری اور بازار میں لے جا کر کے ہمیں بیچنا ہوگا۔ اب تو اس کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے کہ یہ کیا ہوگا، لیکن معاملہ کر چکا تھا، اس لیے کہ بیچو۔ اس نے کہا صاحب ہم نے معاملہ کر دیا، اب آپ لے جائیے۔ اے میرے عزیزو، اب جوانوں تمہارے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک ٹائپسٹ اگر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کر کے برسہ برس اگر معرفت نہیں ہوتی تو قیمتی یاقوت کو ایک پتھر سمجھتا ہے۔ ذرا بولے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر معرفت نہیں ہوتی ہے تو برسہ برس ایک قیمتی یاقوت کو صرف ایک پتھر سمجھتا ہے، لیکن جو جوہری ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں اسے پہچان جاتا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، آل محمد کو علیہ السلام کو صرف اولاد اور نوکریوں کے مانگنے کے لیے نہ رکھو۔ آل محمد علیہ السلام سے صرف نوکریاں مانگنے اور گھر بن جائے اور بچے ہو جائے ان سے نہ مانگو، اور صرف یہی نہ مانگو، ورنہ وہ نہ جاننے والے، معرفت نہ رکھنے والے اس ٹائپسٹ کی طرح سے ہوں گے جو اس پتھر کو صرف ایک پتھر سمجھ رہا تھا۔ جوہری نے جانا کہ یہ قیمتی یاقوت ہے، اور جنہوں نے اسے پہچان لیا، اسے حاصل کر لیا۔ برسہ برس پہلے میں نے پڑھا تھا، اور آپ نے بھی تاریخ میں اس کو پڑھا اور سنا۔ اب آئیے جسے معرفت ہو جاتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ ابھی علم پاک ہے، آپ جاتے ہیں یا آتے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں پہنچیں گی، بوسہ دیں گی، دعا کریں گی۔ دعائیں بھی فکس ہیں، ہمارے سماج کی بھی دعائیں فکس ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں آنے کے بعد فوراً اولاد چاہیے، اور اگر اللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ بیٹی دے دی ہے جس پر یہ راضی نہیں ہے تو بیٹا چاہیے۔ جبکہ اللہ جب کسی عورت پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اللہ جب کسی عورت پر، خاندان پر خاص کرم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، ادھر تو سننے والے سارے سب یہ جوان و مرد حضرات بیٹھے ہیں، آپ کچھ کر لیں اپنے چہلم، اپنے باپ کے چہلم میں اور برسی اور سیوم میں، شہر کے شہر کو آپ کھلا دیں۔ آپ کھلا تو سکتے ہیں، مگر جنازے کی زینت ایک بچی ہی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سلامت، ایک صلوات بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر۔
ضرورت امامت بھی آپ کے نظر میں رہے اور معرفت امامت بھی آپ کے نظر میں رہے. ضرورت ہے اس لیے کہ ہمیں جینا ہے اور دنیا میں نہیں آخرت تک جانا ہے. اور معرفت جب تک نہیں ہوگی تو ایک معمولی ٹائپسٹ ایک قیمتی ترین یاقوت کو لے کر کے صرف پتھر کا کام کرے گا. لہٰذا اپنے امام کو اور اپنے ائمہ کو، ان ذوات مقدسہ کو آپ کو پہچاننا ہوگا. اچھا صاحب، آل نہ مانگے، اولاد نہ مانگے، پرموشن نہ مانگے، پوزیشن نہ مانگے، نوکری نہ مانگے اور جنت بھی نہ مانگے تو کیا مانگے؟ اب یہ تو اگر میں اتنی پہ اتر جاؤں تو کتنے SMS اور ہمارے پاس میسج آئیں گے کہ وہ آپ نے ادھورا چھوڑ دیا. مزہ تو تبھی آتا ہے نا جب آپ تشنا رہ جائیں. چھک کے پی لیتے تو کوئی میسج نہیں کرتا ہے ہم کو. ٹھیک، کیا مانگے آخر؟ آل، اولاد، پوزیشن، پرموشن، نوکری، پیسہ، اولاد اور آخر میں جا کر کے جنت. کہا یہ سب تو دیوانے آل محمد دے دیتے ہیں، جو در آل محمد پہ جھاڑو دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. پھر کیا مانگے آل محمد سے؟ آل محمد سے چیزیں نہ مانگو، آل محمد سے آل محمد مانگو. سب کچھ تو تجھ سے مانگ لیا، تجھ کو نہ مانگا. سب کچھ تو تجھ سے مانگ لیا، تجھ کو نہ مانگا. یہ سچ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے. اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیو، اے میرے ماؤں بہنوں، جب بھی سرکار وفا کے علم پاک کو ہاتھ لگاؤ یا دور سے بوسہ دو یا قریب پہنچو تو علم کے واسطے سے سرکار کو مانگو. جب تابوت ہے پاک ائمہ کرام کو 13 اماموں کے اگر کسی تابوت پر نظر پڑے اور بوسہ دیں یا کاندھوں پہ اٹھائیں، دعا مانگیں، تو اس کے واسطے سے جس کا تابوت کاندھوں پہ اٹھائے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، آقا کچھ نہیں چاہیے، آپ ہمیں چاہیے ہیں. میں مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت پر امام سب کچھ اور بہت لوگوں کو بن مانگے دے رہے تھے، وہ اکبر کے نام پر لوگ لے جا رہے تھے. اس کو محسوس کریے جو میں ایک لطیف بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس سے کس کو کیا مانگا جائے. سب نے اکبر کے نام پر کیا کچھ نہیں مانگا اور پایا، لیکن جب اسی بارگاہ امامت میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آئی ہیں تو اکبر کے نام پہ نہیں مانگا ہے، اکبر کو مانگا ہے. اس باریکی کو آپ کو سمجھنا ہوگا. 40 سر پر ہے، بس اس کی آمد سارے لوگ تیار ہو رہے ہیں جانے کے لیے. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس نورانی رات کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ذکر حسین کا، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے ان قدموں کا جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک جن کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے. جہاں تک مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں یہ سال ان کے کربلا کی زیارت کا سال ہو. آپ جائیں وہاں پہنچے تو حسین سے حسین کو مانگیے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ قرآن ختم ہوگا نہ محافظ قرآن، نہ اسلام ختم ہوگا نہ محافظ نہ اسلام. اور ایک وقت وہ آیا تھا، میں چونکہ 40 کی بات ہے کہ جملہ کہہ دوں نہ ادھورا رہے، پھر زندگی ساتھ دے نہ دے، کہاں رہیں، پہنچے یا نہ پہنچے. 40 ہر آدمی پریشان ہے. جو جا رہے ہیں وہ اب دوسرے حساب سے بے چین ہیں، جو نہیں جا پا رہے دوسرے حساب سے بے چین ہیں. لیکن میرے ہاتھ جوڑ کر کے التجا ان لوگوں سے جو ہماری آواز سن رہے ہیں، جو اس بستی شہر سے جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کرے جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں. 40 کا وقت آیا تھا جب شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد یزید اپنے تمام تر جشن کو منانا چاہ رہا تھا اور علی کی بیٹی سے یہ کہا تھا کہ کیا محسوس کرتی ہو تم؟ یعنی ہم نے تمہارے بھائیوں کو قتل کر دیا، ہم نے تمہارے گھر و خاندان اور عشیر و قبیلے کے لوگوں کو تہہ تہہ کر دیا، خیام تمہارا جلا دیے، تمہارے بازوؤں میں ہم نے رسی باندھ دی، گویا ہم فتح پا لیا ہے ہم نے. تو ایک بار علی کی بیٹی نے کہا تھا یا یزید کت قیدک و جد جہدک و سعی عمرک واللہ لن تمحو ذکرنا. اے یزید تو جتنے پیترے بدلنا چاہتا ہے بدل لے، جتنے کرتب دکھانا چاہتا ہے دکھا دے، جو تو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ واللہ لن تمحو ذکرنا. اے یزید تم میری یاد کو نہیں مٹا سکتا ہے. یہ جملہ نہیں تھا علی کی بیٹی کا، 1400 سال پہلے اس بات کی پیشین گوئی تھی. آج 40 میں کروڑوں کا ہجوم یہ بتاتا تھا یزید جھوٹا ہے، زینب سچی ہے.
آج بھی اگر آپ جائیے گا ان ستونوں پہ دیکھیے گا تو ہر ستون پہ یہی صرف ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، واللہ لن تمحو ذکرنا، تو میری یاد کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ ایک ایک پلر پر، ایک ایک خیموں پر، ایک ایک عمود پر، اور ہر طرف پورے ملک پر یہ جملہ لکھا جانا زینب کی پیشین گوئی کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور اس معرفت امامت کو آپ کو حاصل کرنا ہوگا میرے عزیزوں۔ میں ایک بات کہوں اس کے بعد پھر آؤں، چونکہ آج اس سلسلے کے آخری گفتگو ہے، کل سے جو خطیب محترم آئیں گے آپ کی خدمت کریں گے۔ اپنے وقت کے معصوم کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ اسے نہیں پہچان سکیں گے، خدا نخواستہ، اور مجھے نہ پہچاننے کا تو امکان نہیں، آپ کے پاس اگر معرفت نہ ہوتی، اگر آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانتے نہ ہوتے، اگر ہماری ماؤں نے پاک شیر نہ دیا ہوتا، اگر ہمارے باپ نے حلال لقمہ نہ دیا ہوتا، تو ہم فرش عزا پر نہ آتے۔ اس کیفیت اس وقت بھی ہمارے ماؤں، بہو اور بیٹیوں کی گودیوں میں بچوں اور بچیوں کا پایا جانا یہ مجبوراً نہیں لاتی ہیں، یہ اس مدرسہ حسین میں لاتی کہ ابھی سے مجلس حسین میں سے بیٹھنے کی عادت ہو جائے۔ اور یہ عادت چھوٹنے نہ پائے۔ جس طرح سے ہمارے والدین نے ہم کو اس فرش عزا تک پہنچایا ہے، ہم اپنی اولادوں کو اس فرش عزا تک پہنچائیں۔ ایک پتھر سے بات خط شروع ہوئی تھی، تو آئیے میں ہیرے پہ ختم کروں۔ میرے جوان جانتے ہیں، اور میرے خیال سے یہاں میں سمجھانے اور کہنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ جتنے سٹونز ہیں، وہ چاہے یاقوت ہو، عقیق ہو، فیروزہ ہو، وہ خاص علاقوں میں پایا جاتا ہے، پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، کہیں عام زمینوں میں پایا جاتا ہے، جتنے سٹونز ہیں۔ لیکن انہی سٹونز میں ایک سٹون ایسا ہے جسے ڈائمنڈ یا ہیرا کہا جاتا ہے۔ آپ تو فوراً جواب دے دیں گے، بعض لوگ نہیں سمجھا پاتے۔ یہ بتائیے کہ ہیرا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات آپ سے بہتر جواب کون دے گا؟ کوئلے کی کان میں ہوتا ہے۔ پروردگار جو پتھروں کے سینے کو چاک کر کے یاقوت، زمرد، زبرجد، عقیق اور جانے کیا کیا پتھروں کو، کچھ پتھر ہوتے ہیں جو دریا کے گہرائی میں بھی پائے جاتے ہیں، مونگا اور موتی وہ چیزیں ہیں جو سٹونی میں آتا ہے، وہ ایک واحد یہ ایسا سٹون، ایسا پتھر ہے ہیرا، جو کوئلے کی کان میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے خریدا اور بیچا اور اسے آپ نے دیکھا اور جانتے ہیں۔ میں نے تو اس کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا، لیکن اس کی ہسٹری میں جانتا ہوں۔ ہسٹری یہ ہے کہ کوئلے کے کان میں ہیرا تو ہوتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایک بیگ وہ بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چونکہ کوئلے کی کان اندر سے بہت ہیٹ ہوتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے، اگر اس کوئلے کے کان کا ٹمپریچر جتنے سیلسیس ریکوائرڈ ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ جل کے پتھر ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ اتنا حصہ جل کے پتھر ہو جاتا ہے، سوری معافی چاہتا ہوں، اگر اس سے کم رہ جائے تو وہ پتھر ہو جاتا ہے، اور اگر اس ٹمپریچر سے ریکوائرڈ سے زیادہ سیلسیس بڑھ جاتا ہے اگر، تو اتنا حصہ وہ جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ دہراؤں، جتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہے اس ٹمپریچر سے سینٹی گریڈ اگر اس کا گر جاتا ہے تو وہ اتنا حصہ پتھر بن جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اتنا حصہ جل کر کے کوئلہ ہو جاتا ہے۔ جتنا ٹمپریچر ریکوائرڈ ہے اگر اتنے ہی پر میڈیم پر وہ رہتا ہے تو اتنا حصہ ہیرے کا بنتا ہے۔ اگر آپ تک بات یہ پہنچ گئی ہے، اگر حد سے کم ہو جائے تو پتھر، حد سے زیادہ ہو جائے تو جل کے کوئلہ، اگر برابر رہے تو ہیرا۔ غدیر نے یہی تو بتانا چاہا ہے، نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ۔ غدیر نے یہی تو بتایا ہے، جو نکل گئے تھے بلا لیا، جو رکے تھے ان کا انتظار کیا آسان کر دوں۔ آنا ہے اگر فرش عزا پہ، نہ غالی بنو نہ مقصر، اصل حسینی بنو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کوفہ حالات کے کوئلے کی کان ہے، کوفہ حالات کے کوئلے کی کان، ٹمپریچر سے اگر گرے تو ہرملہ بنتا ہے۔
بڑھے تو شمر عمر سعد بنتا ہے، اور حسین کو جتنی درجہ حرارت چاہیے وہ ہو جائے تو خور بنتا ہے۔ اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کریے، کسی بھی معاملے میں نہ اتنا شدت پسندی کریں کہ اپنے دشمن ہو جائیں، نہ اتنے حد سے سوا ہو جائیں کہ جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ آپ سے ناراض ہوں۔ کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، یا سماجی کوئی کام اور کمیٹی انجمن اور علماء کو بلانا اور ماتمی انجمنوں کو بلانا، ان ساری چیزوں کو کرنا، اعتدال کی ضرورت ہے۔ شدت پسندی میں اتنا وہ کچھ نہ کہنے لگے کہ ایک غیر معصوم کو معصوم نہ بنا دیں، اور ایک وہ جو نائب امام ہے دشمنی میں اس سے دشمنی نہ کر بیٹھے۔ اس اعتدال کی ضرورت ہے۔ ضرورت امامت و معرفت امامت ہماری زندگی کی وہ ضرورت ہے، وہ اٹوٹ حصہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ تنہا ہوں، آپ اور آپ کے امام کے بیچ کوئی حائل نہ ہو، گوشہ تنہائی میں ایک بار اپنے امام سے بات کر کے دیکھیے، ایک بار بلا کر کے دیکھیے، ایک بار تڑپ، کبھی آنکھوں سے آنسو گرے اور ایک بار دل سے کہیے یا صاحب الزمان ادرکنی۔ جب سب لوگ انہیں آپ پہ دروازے بند کر دیں، جو دروازہ کھٹکھٹائیں کوئی جواب نہ دیں، تو ایک بار آسمان کی جانب کسی ایک رخ کو، تو میرا امام ہر جگہ اس کا وجود نازنین، اس کا نور پایا جاتا ہے۔ مولا سب نے منہ موڑ لیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ ایک تسبیح کی ایک صلوات بھیج کر کے امام وقت کی والدہ کو ہدیہ کرے اور یہ کہیں بی بی، ہر ماں اپنے بیٹے پہ حق رکھتی ہے، میری زبان اس لائق نہیں کہ میں اپنے امام سے ہم کلام ہو سکوں، بی بی میرا سلام پہنچا کر کے آپ اپنے فرزند سے کہہ دیجئے گا میرا امام تڑپتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں۔ میرا امام ہر وقت انتظار کرتا ہے کہ شاید اب یہ مجھے سلام کر لے گا، شاید اب صرف 15 شعبان ہی کا عریضہ نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی ایسے ہی آپ خوشی ہوگا آپ کے گھر میں، اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں دیں، تو لوگوں اور عزیز و اقارب کو فون کرنے اور میسج کرنے سے پہلے امام کے جانب مخاطب ہو، مولا اللہ نے ہم کو ایک اولاد دی، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، مولا میرے اس بچے کے لیے دعا کر دیجیے۔ رشتہ بیٹی یا بیٹیوں کا کہیں طے ہو تو سب سے پہلے امام کو سلام کر کے کہیے آقا میں اپنے اس بیٹی یا بیٹی کو آپ کی نوکری اور آپ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، مولا آپ مدد کیجئے۔ جب گھر میں کوئی پروگرام، میں نے عرض کیا تھا، مجلس یا فنکشن کوئی ہوتا ہے، سب یہی سوچتے ہیں کہ کسی عزیز کا نام چھوٹنے نہ پائے۔ ماؤں کو، بہنوں کو، گھر کی بزرگ عورتوں کو بار بار سنایا جاتا ہے لسٹ پڑھ پڑھ کر کے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھو کسی کا نام رہ تو نہیں گیا، کسی کا نام رہ تو نہیں گیا۔ سچ بتائیے کیا کبھی ایسا آپ کے گھر میں ہوا ہے کہ 5 بار لسٹ پڑھنے کے بعد کسی نے کہا ہو کہ امام زمانہ کا نام رہ گیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ معمولی لوگوں کو اگر آپ فون کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، خط بھیج دیتے ہیں، وہ آدمی آ جاتا ہے، آپ نے بلایا اپنے امام کو، امکان ہے کہ آپ اسے بلائیں وہ نہ آئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ اس وقت کا حسین ہے جو ایک تنہا کھڑا ہوا ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ ایسا غریب الدیار، تنہا اور یکتا ہے، ہر لمحہ اسے انتظار رہتا ہے آج شاید اس بستی کے لوگ مجھے سلام بھیج دیں، شاید اس خاندان کے لوگ آج میرے نام کو مجھے یاد کر لے۔ 24 گھنٹہ کیا مہینوں بیت جاتا ہے، اس بستی سے کوئی سلام نہیں جاتا ہے۔ دل میں سوچتا ہے جس کے لیے میں اتنے 100 سال سے انتظار کیے بیٹھا ہوں، کوئی مجھے ایک پل بھی یاد نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، ہلے کا رہنے والا ہے، جوان۔ اس کے پیر میں ایک ایسا زخم ہو گیا جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، بہت ساری اس نے دوائیں کی، جب وہ پریشان حال ہو کے کوئی اس کا نتیجہ نہ نکلا تو سید ابن طاؤس، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ ان کی روح کو شاد کرے، اس وقت وہ ہلے میں تھے، ان کے پاس آیا،
اور آ کر کے اس نے اپنی پوری پریشانی بیان کی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ہم بغداد جا رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بغداد چلو. بہت بڑا نام تھا، جیسے اس وقت کے رہبر معظم یا سیستانی صاحب، اس طرح سے ان کا نام تھا دنیا میں. سید ابن طاؤس اپنے ساتھ اس کو لے کے گئے بغداد، اور اس وقت کے جو مشہور ڈاکٹر 2-3 تھے انہیں بلوایا. ان ڈاکٹروں میں سے ایک آیا، اس نے دیکھ کر کہا کہ اس کی دوا ممکن نہیں، کوئی مرہم نہیں جو اس زخم کو بھر سکے، اور اگر اس کا آپریشن کرتے ہیں تو یہ ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہ رگ کٹ گئی تو خون اتنا بہے گا کہ اسے ہم روک نہیں سکیں، یہ مر جائے گا. لہٰذا جیسا ہے اسی درد میں سے برداشت کرنا ہوگا. دوسرے ڈاکٹر کو بلایا، اس نے بھی چیک کیا، ماہر تھا، اس نے بھی یہی جواب دیا. 2 یا 3 جو ماہر ڈاکٹر تھے اس وقت کے، سمجھیے سرجن اور MD ماہر، انہوں نے کہا کہ یہ مرہم سے نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ تھوڑا آرام ہو جائے. اگر اس کا آپریشن کرتے ہیں ہم تو رگ کے کٹنے اور اس کے مرنے کا خوف. اور جب یہ جواب دیا تو یہ بہت رویا، اور رو کر کے سید ابن طاؤس سے کہا کہ سید بزرگوار، اب کوئی طبیب نہیں پیدا ہوا جو میرے پیر کا علاج کر سکے. میں تو جا رہا ہوں اپنے اس طبیب کے پاس جسے جب سارے طبیب منع کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک کر دیتا ہے. سید ابن طاؤس نے کہا کہ ایسا کون سا طبیب ہے جسے تم جانتے ہو اور اب تک نہیں گئے اور اب جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے رو کے کہا کہ میں جا رہا ہوں سامرہ، اپنے امام کے باپ اور دادا کے پاس، اور اپنے امام کے گھر جا رہا ہوں. وہاں سے ہلے کا کافی دور کا سفر اس نے طے کیا. سفر طے کر کے گیا. 3 دن تک صبح سے شام تک وہ گریا کرتا، دعا اور توسل کرتا، لیکن اس کو شفا نہیں ملی. اب اس کا دل بہت ٹوٹا کہ میں تو وہاں سے اس امید پہ آیا تھا کہ یہاں شفا مل جائے گی اور ابھی بھی نہیں ملی. روتا ہوا نکلا کہ مولا، ہم تو آپ کے گھر آئے تھے، آپ کے باپ کے گھر آئے تھے، آپ کو آپ کے دادا کا واسطہ دیا اور آپ نے ہم کو شفا نہیں دی. مجھے بیماری کا خوف نہیں ہے، جب لوگ کہیں گے کیا ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر دشمن پوچھیں گے تم تو بہت جوش میں گئے تھے، دیا تمہارے امام نے شفا، میں کیا کہوں گا؟ سامرہ سے نکل کے، اللہ کرے آپ جائیں، دجلہ وہاں کے ندی ہے، سامرہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ ندی ہے ابھی، دریا. وہاں واپس آیا اور اس کے کنارے یہی روتا ہوا سوچتا ہوا گزر رہا تھا کہ سامنے سے چند سوار آتے دکھائی دیے گھوڑوں پر، اور وہ سوار بہت تیزی کے ساتھ اس سے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے. تو یہ چونکا کہ آخر یہ سنسان جگہ پر سوار کہاں جا رہے ہیں. تو اس نے ایک طرف دیکھا ایک بیچارہ ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ شاید یہ سوار سب اس کی طرف جا رہے. سوار بڑھتے ہوئے قریب آتے چلے گئے. اس میں جب وہ سوار قریب آ گئے، چند افراد تھے، اس میں ایک شخص بوڑھا سا تھا، چہرے پہ بڑا نور تھا. وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے کہا کہ تم پریشان ہاں لگتے ہو. کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں. کہا کہ نہیں تم بہت پریشان ہو اور ڈاکٹروں نے تمہیں جواب دے دیا ہے. کہا کہ ہاں وہ پیر میں تکلیف ہے. تو کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا طبیب ہے جو اسے ایک بار بھی دیکھ لے گا تو تمہیں شفا مل جائے گی. کہا یہ دیکھا کہ ایک سبز امامے کے ساتھ ایک جوان رانا، ایک حسن علی، ایک یادگار فاطمہ، جس کے سامنے چاند شرما جائے، جس کے دامن میں ستارے ٹک جائیں تو انہیں نعمت اور بھیک مل جائے. جیسے اتنا کہا کہ وہ جوان آگے بڑھا اور اب اس جوان کو کہا کہ ابراہیم کو سلام کیا نام لے کر کے. یہ تو شزدہ رہ گیا کہ اس جوان کو میرا نام کہاں معلوم ہے. امام گھوڑے سے اترے، اس کو قریب بلایا، ابراہیم یہاں آؤ، دیکھیں تمہارے پیر میں کہاں تکلیف ہے. ایک بار ابراہیم کے پیر پہ ہاتھ رکھا ہے. میرے مولا، کہاں تیرا دست کرم، کہاں غلام کا پیر، اے مولا، کہاں ید اللہ، کہاں یادگار فاطمہ کا ہاتھ، کہاں اس بیمار کے اس زخم پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ جی یہیں پر ہے، یہاں درد. اس نے اس وجود نے ایک بار ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے جب اٹھایا تو کہا یہاں تو کوئی زخم نہیں ہے. اس جوان نے جب ہاتھ کو اٹھایا کہ ابراہیم تم تو کہتے تھے یہاں زخم ہے، تمہیں یہاں اتنی زیادہ تکلیف، یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب وہ حیران ہے، کبھی اس چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی اس ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے پیر کو چھو کے دیکھتا ہے. کہاں آپ نے تو صحیح کہا جناب، یہاں نہ کوئی زخم ہے نہ کچھ ہے، آخر یہ کیا ہو گیا. وہ چپ رہا.
اور وہ مسکراتا رہا۔ آخر میں جب چند لمحے کے سکوت کے بعد اب وہ بوڑھا شخص، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، یہ میں جانتا ہوں ایسا کوئی مسیحا ہے جس نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ اب ایک بار شانے کو ہلا کے کہا ذرا ہوش میں آؤ، تم جس نے تمہارے پیر پہ ہاتھ رکھا ہے تمہارا امام زمانہ ہے۔ یہ صاحب الزمان اتنا سننا تھا کہ ابراہیم گرے اور بے ہوش ہو گئے کہ میرے اللہ یہ کیا بگڑا مجھ سے ہو گیا، میرا پاؤں، میرے قدم اور میرے امام کے ہاتھ۔ جب غش فاقہ ہوا امام مسکراتے رہے، ابراہیم جاؤ سکون کے ساتھ گھر جاؤ، اور جب کوئی پوچھے کہ کہاں گئے تھے تو کہہ دینا اپنے مسیحا اور امام کے پاس گئے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے لوگ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم جیسے آگے بڑھے، ابراہیم آگے بڑھے، اس شخص بوڑھے نے کہا کہ ابراہیم جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ پھر بھی یہ نہیں مانے، گھوڑے کے پیچھے اور تیز چلنے لگے، اور دور جب دوڑنا شروع کیا تو امام گھوڑے سے مڑے، ابراہیم بس تمہاری ملاقات کا وقت بس یہیں تک تھا، تم اب وطن واپس ہو جاؤ۔ اے فرزند فاطمہ، اے گمشدہ کرب و بلا مہدی فاطمہ، ہم سب آپ کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، روح کے مریض ہیں، زبان اور آنکھ کے مریض ہیں مولا۔ آپ دست مبارک نہیں سے اپنے قدموں کی خاک اڑا دیجئے مولا۔ اور ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں مولا آپ سے، مجھے اچانک یہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایران کے بہت مشہور نوحہ خان، شاید کریمی کا اگر مجھے نام یاد آ رہا ہے، انہوں نے ایک واقعہ پڑھا کہ میں ایک بار اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا جا رہا تھا، گاڑی میں چلا رہا تھا، ماں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پیچھے سیٹ پہ۔ ایک جگہ چوراہے پہ رکے تو بچے ہوتے ہیں نا، کچھ سامان بیچا اوچا کرتے، معمولی چیزیں، تو بچے اس کے ساتھ کچھ بسکٹ چپس وغیرہ بچہ بیچ رہا تھا۔ اس نے آگے ایسے شیشے کو کھٹکھٹایا تو میں نے شیشے کو نیچے کیا تو اس نے کہا کہ آغا جان تو رب خدا ان رب خیر، اس کو لے لیجئے۔ اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 2 بار 3 بار اصرار کیا کہ لے لیجئے، تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں کیا کروں گا بیٹا، مجھے چپس اور بسکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس بچے نے ایک بات کی جو کریمی کہتے ہیں، اس بچے نے یہاں ایک بات کہی، آغا جان تو رب حق معذرت ان رب خیر، تم کو تمہاری ماں کا واسطہ اسے خرید لو۔ جیسے اس نے کہا کہ تم کو تمہاری ماں کا واسطہ ہے یہ خرید لو، میں نے اس کو کہا جتنا ہے سب کچھ مجھے دے دو، تم نے میرے ماں کی قسم دی ہے۔ اے مولا بے حق معذرت مارا بے خیر۔ یا صاحب الزمان بے حق معذرت سہرا مارا بے خیر۔ آئیے اسی امام کی زبانی اسے ایک بچی کا تذکرہ کریں جس کے لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے میرا سلام ہو اس ننھی سی بچی کے رخسار پر جس کے قدم بہ قدم چہرے کی رنگت بدلتی رہی ہے۔ سکینہ کے چہرے پہ پڑے ہوئے تماچوں کو امام زمانہ نے یاد کیا ہے۔ میرا سلام ہو اس رخسار پر جو کربلا سے لے کے شام تک تماچوں سے اس کی رنگت بدلتی رہی ہے۔ مدافعین حرم معصوم، حرم زینب کبریٰ، جنہیں مدافعین حرم کہا جاتا، زینب کبریٰ شام، جن جوانوں نے جا کر کے دفاع کیا اس منحوس اور ملعون گروہ کے سامنے، ایک ایرانی ماں انٹرویو دے رہی تھی ٹی وی پہ، میں نے خود دیکھا، مشہد میں تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ 4 شہیدوں کی ماں تھی۔ تو اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ مدر آپ نے 4 بچوں کو کیسے بھیج دیا؟ جو تصویریں دکھائیں اتنے خوبصورت، اتنے جوانے رانا،
تو آپ نے کیسے بھیج دیا؟ وہ روئے جا. پھر اس نے رونا شروع کیا, بول ہی نہیں, پر کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ سوال آپ کا سچ ہے اور حق ہے. جب میرا پہلا بیٹا شہید ہوا تو میں ٹوٹ گئی تھی, ایک دم ٹوٹ گئی, میری ہمت نہیں رہ گئی. میرا دوسرا بیٹا, اس نے کہا کہ مدر میں جانا چاہتا ہوں شام بی بی کے روزے کی حفاظت کے لیے. تو اس نے کہا تورا بحق معذرت نہ رو, نہ جاؤ. نہیں بیٹا, یہ پہلا زخم بھرا نہیں ہے, میں دوسرے بیٹے کی شہادت برداشت نہیں کر سکتی ہوں. 2 بار بیٹے نے اصرار کیا, ماں نے منع کیا, میں نے خود اس انٹرویو کو سنا. تیسری بار اس بچے نے, ماں کہتی ہے اس بچے نے ہم سے ایک جملہ کہا کہ مادر گرامی کیا آپ مجھے, سنیں گے برداشت کریے گا, کیا آپ مجھے اس بچی کے روزے کی حفاظت کے لیے نہیں جانے دیں گی جس کے رخسار چھوٹے تھے, شبر کا تماچا پڑا تھا؟ پھر مجھے غش پہ غش آنے لگے, گریے. میں نے کہا میرے لال تم کیا, اللہ جتنی اولادیں دے گی میں حسین کی بیٹی پہ قربان کر دوں گی, جاؤ. اور آج میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. میں نے جملہ کہا تھا, پھر اس جملے کو دہراؤں گا. میں اپنی روحانیت نہ سکون محسوس کرتا ہوں. میری ماں بہنوں, چاند رات کو تم نے زیورات بڑھائے تھے نا, چوڑیاں اتار دی تھی نا. پھر دہراؤں, جب آپ کے جو چند برس کی بچی تھی آپ نے ان کے کانوں سے بالیاں بھی تو اتاری تھی. اور اگر بچی نے سسکاری لی تھی تو ماں نے ہاتھ کو روک لیا تھا کہ کہیں بچی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اے میری ماں بہنوں, تم اپنے ہاتھ سے اگر بالیاں اتارتی ہو, بچی اگر ہلکا سے سسکاری لیتی ہے تو تم ہاتھ کو ہٹا لیتی ہو. ہائے رے سکینہ, جس کے کانوں سے بالیاں اتاری نہیں گئی تھی, نوچ لی گئی تھی, خون کا فوارہ بہ رہا تھا. ہر سکینہ پہ, ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا. عباس اے شیر نیستان حیدر, ایسا گریہ کریے کہ شام سے آپ کے دعا کی آواز آپ کو سنائی دے. کئی جوانوں نے کہا کہ آغا شہزادی بذریعہ میں سکینہ پہ کچھ پڑھ دیجئے. اے بھیا, جس کی عمر سے زیادہ اس کی مصیبت ہے, جس کی عمر سے زیادہ اس کی مصیبت ہے, جس نے برابر کے درے کھائے ہیں, برابر کے تماچے کھائے ہیں اور برابر پیدل چلی ہے. ایک جملہ بس, اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے. اگر بچپن میں کسی کے اس کے ماں یا باپ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ماں باپ کی تصویروں کو بچوں سے چھپا دیا جاتا ہے, تاکہ اگر بچہ یا بچی پوچھے کہ ماما کہاں ہے, بابا کہاں ہے, تو اس کو بتانے میں, سمجھانے میں پریشانی نہ ہو. رسم تو یہی ہے نا کہ اگر بچپن میں کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کے سامنے سے تصویروں کو چھپا دیا جاتا ہے. اگر اچانک بچی یا بچہ خواب میں ماں باپ کو دیکھے تڑپ کے روئے تو پھپھیاں اٹھا لیتی, خالہ اٹھا لیتی ہیں, لوگ اسے دلاسا اور سہارا دیتے ہیں, تصویروں کو چھپا دیا جاتا ہے. ہائے رے زندان شام, ایک چند برس کی بچی نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا ہے, اور جیسے آنکھ کھلی ہے تڑپ کر کے ہائے بابا, ہائے بابا, بابا کہاں چلے گئے, اے بابا آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے, اے بابا کہاں چلے گئے, اے بابا آپ کہاں چلے گئے. یہ گریے کی آواز جب یزید کے محل تک پہنچی ہے, کیا ہو گیا ہے, کہ حسین کی ایک بچی ہے جس نے اپنے باپ کو شاید خواب میں دیکھا ہے, گریہ کر رہی ہے. اے دوستو, کہاں کا دلاسا, کہاں کا سکون, کہاں کا دست شفقت. کیا کہا یزید نے, لے جاؤ حسین کے کٹے ہوئے سر کو, بچی کے سامنے رکھ دو, شاید اسے سکون مل جائے. ایک بار تشتے تلا میں ریشم سے ڈھکا ہوا ایک کوئی چیز لا کر کے رکھی گئی, لا کر کے سامنے رکھا. یزید کے نمائندے نے جیسے اس کپڑے کو ہٹایا, اے میرے اللہ برداشت کریں گے, آپ تو سن کے برداشت نہیں کر پا رہے, حسین کا کٹا ہوا سر. اب سکینہ نے لب پہ لب رکھ دیے, اے بابا ابھی تو آپ ہمیں گود میں لیے ہوئے تھے, اے بابا ابھی تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے, اے بابا ابھی میرے بالوں میں آپ ہاتھ پھیر رہے تھے, اے بابا ذرا آنکھوں کو کھولیے تو صحیح, اے بابا آپ کا ہونٹ کو زخمی ہو گیا ہے, اے بابا یہ پیشانی میں زخم کیسا ہے.
اے بابا آنکھیں کھولیے تو سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اے بابا جب اندے چچا نے پہنائے تھے نا، شمر نے اسے نوچ لیے ہیں۔ اے بابا پتا ہے آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچا مارا تھا، میں زمین کربلا پہ گر گئی تھی، میں امو کو بلاتی رہی، امو نہیں آئے۔ اے بابا آپ کو پتا ہے ہم کو کوفے میں وہاں لے جا کے کھڑا کیا جہاں غلاموں کو بیچا جاتا۔ اے بابا یتیمہ کی داستان سنیے گا، جب بھی میں نے پانی مانگا تھا تو شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں بابا۔ اے بابا آپ کو خبر ہے آپ کی سکینہ بہت پیاسی ہے بابا۔ بابا کہاں چلے گئے آپ؟ تب سے اب تک سکینہ سوئی نہیں ہے بابا۔ آپ کو یاد ہے عصر عاشور میں نے آپ کے سینے پہ سر رکھا تھا، شام غریبہ میں آپ کے پاس آئی تھی۔ اے بابا سکینہ بہت تنہا ہو گئی ہے بابا۔ اللہ ان آوازوں میں رحمت نازل کرے میں اللہ جو گودیاں سونی ہے انہیں سکینہ کا واسطہ آباد کر دے۔ اے میرے اللہ بچپن میں کوئی بچی یتیم نہ ہو۔ بس کچھ دیر کہتے کہتے فریاد کرتے کرتے ایک بار سکینہ نے آنکھ بند کر لی، باپ کے رخسار پہ رخسار رکھ کے، ایسا ہوتا نا بچے جب تھک جاتے ہیں تو جلدی سے ایک بار سر رکھ دیتے ہیں، ماں سمجھ جاتی ہے بچہ سو گیا ہے۔ ایک بار سر حسین اس رخسار پہ سکینہ نے رخسار کو رکھا، آنکھوں کو بند کیا۔ زینب نے سوچا شاید سکینہ کو سکون مل گیا ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، جیسے شانہ ہلایا گردن ڈھلک گئی۔ اے ببی ابا بابا کی عمارت جدا ہو گئی۔ اے ببی ابا اس پردیس میں ایک قیدی بھائی اسیرہ بہن کے جنم